تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دیں معاف۔ عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں۔ آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں۔ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہی بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو، یہی معافی لے لو، یہی، ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا، یہی معافی تلافی لے لو، یہی۔ تو ہمارے ہاں مزاج نہیں، مزاج بنائیں نا آپ، معافی کا مزاج بنائیں۔ رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، آج پہ جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی، آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے۔ تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کہ آپ کے غلام نے پہنے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا، تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ السلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی۔ تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دیں۔ اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف، ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں۔ پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں۔ ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا، اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے، ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے، اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں بعض اوقات، انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے، کہتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے، یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی تھیں، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال دی، سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں۔ تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے، کچھ لوگوں کو لفظ ایک قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے ہیں۔ اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو۔ تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا۔ پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے ہیں، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہیں، پھر کنویں سے بچ گئے، کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے، بچ گئے، اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے، سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا۔ فرماتے ہیں میں بکا، اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے۔ فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں۔ محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اٹی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیک رہا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے۔ یہ بھی تو بڑی
اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا احساس آیا. یہ حضرت یوسف ہیں, یہ لاڈلے ہیں. فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا, اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں, اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا. لیکن خدا کی حکمت ہے نا, اللہ کا کرم ہے نا, جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا. یہ اللہ کی حکمت ہے نا, تقاضے ہیں نا. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. وہ جو چاہے جب چاہے کر دے. تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں, پتہ کیا ہوتا ہے, بندہ معاف کر دیتا ہے, بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں پر کہانیاں سنا کے, پتہ جنا ادو کی آخیا ساجے, پتہ جنا ادو کی کیتا ساجے, پھر پتہ جنا تسی یہ بھی آندے سو, یہ ساری کہانیاں سنا کے. لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے. جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں, فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی, جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا. اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے, اس طرح معافی دینی چاہیے. یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں. فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کیا. اور صرف معاف نہیں کیا, ساتھ عزت بھی دی. سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا, آخر تک وہ آئے تھے. آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, سردار ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی, عزت بھی دی. فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں, میں سب کو معاف کرتا ہوں, جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں, اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا. تو ابو سفیان وہ کہتے ہیں میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات, معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی. تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے, اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں, اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں, ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے, تو معافی مانگیں. اور دوسرا پھر معافی دیں بھی, اور معافی دیں, سیاسی صلح نہ کریں, معافی دیں تو پھر واقعہ ہی دیں, دل سے دیں. دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں, ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر وہ بدر میں جو قتل ہو گئے کفار, ان کا ذکر چل رہا تھا, تو دونوں گفتگو کر رہے تھے, بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی, اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں, تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں, قرضہ بھی میں اتار دوں گا, تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا, تو جا. اس نے خنجر تیار کیا, تلوار تیار کی, گھوڑے پہ بیٹھا, گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی. پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا. فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو, کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں, فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے, اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا, بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے, اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے, وہ تو بے حال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا. اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں, میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے, اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں, ایسے نہیں دیتے. حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. یعنی یہ گھر سے کوئی پیار کرنے نہیں آیا, پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا, تلوار لے کے آیا ہے, لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے, اور آیا بھی عین مسلمانوں کے بیچ ہے جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دیں, تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا. حضور نے معاف کیا,
وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا، حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہی ہوتے۔ ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی، نہیں، وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہوگی، وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی۔ تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اور توبہ بدل جانے والی کریں، تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں۔ ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنساتے تھے، نبی پاک کو بڑے پیارے تھے۔ اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے، اس طرح کے بھی کچھ بندے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آج آ جائے نا، دو چار باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی چہرے پر تازگی آ جاتی ہے، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ تو یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے، تو نبی پاک بھی ان سے باتیں کرنے لگے۔ تو بات کرتے کرتے نا حضور نے انگلی ان کی طرف بڑھائی تو ان کے وجود کو انگلی لگ گئی۔ ایک تو وہ روایت ہے نا کہ صفیں سیدھی کراتے وقت حضور تیر کے ساتھ صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو ایک صحابی کے پیٹ پہ لگ گیا، انگلی لگ گئی۔ عجیب دیوانے ہیں، کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، معاذ اللہ، انگلی چبھو دی، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا۔ ملک سے لے کر امت مسلمہ کے کل مسائل تک ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے، قانون کا وقار بڑھتا ہے، سوسائٹی کے اندر پھر طاقت پر قانون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے، آئین کی پاسداری کا ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میں، حضور نے فرمایا لے لو بدلہ۔ یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں، لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ تو بڑے دیوانے آدمی تھے، انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم نور کو چومنا شروع کر دیا، کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے، موقع نہیں کو بن رہا تھا، تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے، حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا۔ اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ، جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے، پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے۔ کبھی کبھی نا محبت کا بھی تو موقع نیرے خشک نہیں نہ ہو جانا چاہیے۔ نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ تو کبھی ادھر بھی ہیں حقوق العباد کے معاملے میں نزاکت۔ اور پھر جو آیت میں نے قرآن پاک کی پڑھی، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لے، معافی مانگے۔ ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج قبول کریں، جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی، ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج میں آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو آدمی، میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک تقسیم بنائی ہے کہ کسی کو فیکٹری کا مالک بنا دیا ہے، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو ادارے کا پرنسپل بنا دیا ہے، کسی کو استاد بنا دیا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پہ مینیجر بنایا ہے اور کسی کو اسی ادارے میں چوکیدار بنایا۔ یہ تقسیم ہو گئی۔ اب اس میں نزاکت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مالک ہے اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے مزدور کا، اپنے ورکر کا، اپنے ملازم کا، چوکیدار کا، اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے زیادہ آرام پسند ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ حق تو صرف ملازم کا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھے، حق تو صرف مرید کا ہے وہ پیر صاحب کے لیے ہر طرح کا ادب بجا لائے، حق تو صرف شاگرد کا ہے۔ حالانکہ جو آدمی جتنا بڑا جاتا ہے اس کی نظر اتنی زیادہ وسیع ہونی چاہیے اور اس کو زیادہ نزاکت کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے بڑائی دی ہے اور میں کچھ لوگوں پر اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے،
تو پھر زیادہ انسان کے دل میں ذہن میں وسعت ہونی چاہیے اور زیادہ باریکی. چلیں یہ زیادہ ضروری نہیں کہ آپ سب لوگوں کو مطمئن کر سکیں, اطمینان ان کے دلوں کو پہنچانا یہ ضروری نہیں, چونکہ ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے نا ہر آدمی کی. لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں, آپ کے تحت رہنے والے لوگوں کی, اولاد کی, شاگردوں کی, ارادت مندوں کی, احباب کی, ملازمین کی, وہ آپ نے کس حد تک پوری کی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کا کہا ہے, اور حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں سے یہ سوال کھڑا کیا, فرمایا تم مجھے بتاؤ مفلس کون ہے, غریب تنگ دست اور بالکل تہی دست بندہ کون ہے. ہمارے ہاں سارے لوگ یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر, پیر صاحب دعا منگو, حالات بڑے خراب ہیں. مثلا کیا خراب ہے حالات؟ شامی روٹی نہیں لبدی. حالات صرف یہ خراب ہیں کہ پڑوسی نے پجارو لے لی اور مجھے نہیں ملی, اتنے ہی حالات خراب ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں. حالات اتنے ہی خراب ہیں کہ جو باہر بھائی چلا گیا تھا اس نے فلانی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا, میں پیچھے رہ گیا ہوں, اس سے زیادہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں. تو کتنے سارے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں. پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلا وجہ کے بعد لوگ شکوے کرتے ہیں, دیکھو جی میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا رشتہ دار ہے, پڑوسی ہے, تو اس نے گاڑی بدل لیا ہے, موبائل بدل لیا ہے, فلانی چیز اس نے لے لیا, میرا خیال نہیں رکھا. بھئی مثلا آپ کا کیا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں, اس نے موبائل لیا ہے 3 لاکھ کا, تو آپ کا خیال ہے کہ میرا یہ خیال رکھتا کہ 1.5 کا مجھے لے دیتا, 1.5 کا وہ یہ لے لیتا. یہ مطالبہ غلط ہے شریعت میں. آپ کے جو ذمے, اس کی ذمہ داریاں جہاں تک بنتی ہیں وہاں تک تو وہ ادا کرے گا. دیکھیں نا, شریعت اسلامیہ بڑا پیار کرتی ہے بندے کے ساتھ, تو کھرب پتی بندے پر بھی شریعت نے یہ نہیں قدغن لگائی کہ تو کھرب پتی ہے تو اس طرح کر 40% زکات دے, یہ نہیں کہا. لاکھ پتی بھی 2.5% دے گا اور ارب کھرب پتی بھی 2.5% دے گا. اگر اس کے دل میں وسعت اللہ نے پیدا کیا تو وہ لوگوں کا خیال کرے. تو حقوق العباد کے معاملے میں بعض تو ہمارے مطالبات ہیں جو مطالبے سرے سے درست نہیں, سرے سے ٹھیک نہیں, لیکن جو بعض اوقات ہمارے وجود سے, لہجے سے, آنے جانے سے ٹھیس پہنچ جاتے. میں پرسنلی بعض چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں اور مجھے ان کا بڑا خیال رہتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رویے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے. تو حقوق العباد کے مسئلے میں ہم زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں. آج یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میری ذمہ داریاں ہیں, جو شریعت نے, دین نے, اسلام نے, اور کچھ میں نے خود کہیں شاگرد بن کر, کہیں ارادت مند بن کر, کسی جماعت کا ممبر بن کر, کسی مسجد کی ذمہ داری لے کر, کسی ویلفیئر کام کی ذمہ داری لے کر, کسی غریب کی ذمہ داری لے کر, کسی مزدور کی ذمہ داری لے کر, جو میں نے اپنے اوپر خود چیزیں ضروری قرار دے لی ہیں, میں ان میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں. اپنی ذمہ داریوں کا حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے کہیں بھیجا تھا جہاد کے لیے, تو میں وہ کامیابی کی خبر لے کر دوپہر کو لوٹا. تو عرب شریف کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے, میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضرت عمر کو دوپہر کو جگا کے خبر دوں کہ حضور بے فکر ہو جائیں, اللہ نے کامیابی دے دی. میں نے شام ہونے کا انتظار کیا, یہ ان کے اچھے اخلاق کی علامت. اعلیٰ ظرفی کی بات بتا رہے ہیں, کہتے میں نے شام ہونے کا انتظار کیا, مغرب کے وقت یا عصر کے وقت میری ملاقات ہوئی, تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دے دی, جس مہم پہ آپ نے بھیجا تھا وہ اللہ کے فضل سے اس مہم سے کامیابی ہو گئی. تو حضرت عمر فرمانے لگے دیر سے کیوں آئے, مجھے تو امید تھی کہ تم سرے دوپہر آ جاؤ گے. میں نے کہا حضور میں دوپہر کو ہی گیا تھا, دوپہر کو ہی گیا تھا, پر سوچا کہ آپ آرام میں ہوں گے. کیا جواب ہے, اور کیا اس جواب کے اندر بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہے. حضرت عمر فرمانے لگے آرام کرتا تھا میں, پر وہ دور گزر گیا. اب تم دوپہر کی بات کرتے ہو, اب تو رات کو بھی کم ملتا ہے. وہ تھا ایک دور. اب جب اپنے ذمے خود ذمہ داریاں زیادہ لے لی, اب کیا پتا کہ کوئی کہاں سے چل پڑا ہے تجھے ملنے کو. وہ دور گزر گیا جب تو سوتا تھا, من چاہی زندگی بتاتا تھا. اب تو نے خود یہ فیصلہ کیا ہے. اب تو میں, بھائی تم دوپہر کی بات کرتے ہو, میں تو رات کو بھی گشت کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں, کوئی حاجت مند تو نہیں. تو جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان میں نازک حد تک ہم معافی نہیں دیتے. کبھی کبھی صلح تو کر لیتے ہیں, صلح ہو جاتی ہے, پنچایت میں صلح ہو گئی, پھر لڑائی ہوئی, پھر بات شروع سے شروع ہو گئی کیونکہ ہم نے معافی, پھر وہ بات شروع ہو گئی 1955 سے. تم بھی آخیا سی, تمہیں بھی کیتا سی, وہ بننے والی گل یاد ہی, وہ بس کر یار, کچھ بھولے بھی تو. بچے پتہ کیوں خوش رہتے ہیں, آگے پتہ بچے کیوں خوش رہتے ہیں, بچوں کو بات بھول جاتی ہے. اس لیے بچے, اماں نے ادھر 2 تھپڑ مارے 3-4 منٹ پہلے,
और अगले 5 मिनट में अम्मा ने फिर माथे का बोसा लिया तो भूल गई बात। अल्लाह करे कोई थोड़े थोड़े बच्चे भी बन जाएं। ये जो बहुते सियाणे हैं ना, इनका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अकल ज़्यादा आ गई है ना। इसलिए इकबाल जैसे लोगों ने कहा था, खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका हूँ, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, साहिबे जुनू कर दे, साहिबे अल्लाह कोई थोड़ा सा मुझे मजनून भी बना। ये ज़्यादा अकल तो किसी काम की रही नहीं, पागल कर दिए, पागल कर दिए। बहुत सारे लोग ऐसे ज़्यादा समझदार होते हैं, लिहाजा माफ़ी देने को तैयार है, माफ़ी दें। जब कोई माफ़ी का मुतालबा करे तो उससे माफ़ी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ़ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफ़ी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े, कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, उनको माफ़ी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ़ कर दे। को छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ़ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, ज़रा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों पे अल्लाह करम की चादर डाल के ना क़यामत वाले दिन, यहाँ भी उसने पर्दा रखा था तो वहाँ भी करम की चादर उन पे डलेगी। तो अल्लाह फरमाएगा ये गुनाह किए, तो छोटे छोटे गुनाह उसके गिनवाए जाएंगे। ये अब वो डरेगा, चूँकि पता तो सारा है ना सरदार नो कीतियां दा, अब वो डरेगा। छोटे छोटे गुनाह उसके गिनो तो उसका ख्याल है बड़े बड़े भी ना सामने आ जाए। छोटी छोटी गलतियां उसकी गिनवाई जा रही हैं तो डर रहा है, कांप रहा है। कुर्बान जाए नबी पाक के लफ्ज़ों पे। कुछ गल्लां अजइयां ने कुरान पाक च, अजइयां ने ये ना मेरी दादी कहा करती थी, मेरी अम्मा कहा करती थी, कुछ काम अजय ने। कुछ गल्लां अजइयां ने कि उत्थे दिल करदा सफ़ा बंद हो जाना है तो माफ़ी हो जानी, यानी ख़त्म है ये बात, इससे आगे किसी ने सवाल पूछना ही नहीं। छोटे छोटे गुनाहों का अल्लाह तज़किरा फरमाए, ये किया, ये किया, ये किया, या अल्लाह हो गया। अब बंदा डर रहा है कि बड़े बड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन छोटे गुनाहों पे ही फुल स्टॉप लगा के ना, तो रब फरमाएगा ये जो तेरे गुनाह है ना, इसके बदले तुझे नेकियां दी जा रही हैं। तूने सच्ची तौबा की थी तो इन गुनाहों को बदल के नेकियां बनाया जा रही हैं। पहले डर रहा था, हुजूर फरमाते हैं, अब फटाफट बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं। यानी अगर छोटों की नेकियां बन गई है तो वो पाप की तरह बड़े बड़े वो मेरे किधर हैं। करीम ये बात कर रहे हैं और सहाबा रो रहे हैं, मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, बड़े बड़े किधर हैं। अल्लाह ताला बंदों को माफ़ फरमाता है, माफ़ी मांग भी ले, माफ़ी दे भी दे। और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ अल्लाह रसूल की हमसे नाफरमानी हुई है वहाँ तन्हाई में 2 नफल पढ़ के, तन्हाई में अल्लाह ताला से भी माफ़ी के खास्तगार हों। याद रखें जब उसकी खुफिया तदबीर आ गई तो फिर माफ़ी का वक्त हो सकता है खुदा न करे हमें न मिल सके, तो अब वक्त है, खूब इस्तिग़फ़ार करें, खूब माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।